کہیں بہ انٹرویو میں پاس کیے تھی سگے تو کہیں سٹھی کنپنی میں کیے پنجی ملازمت حاصل کر سکجے تو آؤں تہ دل سے بنا کے بلیکار کریں تو عظما صاحبہ اور سید حزیر صاحب ویلکم. جی عظما صاحبہ میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, کسی بھی انٹرویو کے لیے اپیئر ہونے کے لیے کسی ایک بندہ ہے جو سی وی بھی لا رہا ہے, سی وی ساتھ لا رہا ہے, انٹرویو میں اپیئر ہو رہا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے ہم نے اپیئر ہونا ہے یا کون سے پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے. آپ کیا کہیں گی ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان امپلائیز کے لیے, ان اپلائرز کے لیے, ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو انٹرویو کے لیے آتے ہیں؟ Come prepared. You usually cannot get into any situation unprepared. اب جب بھی کسی سچویشن میں انٹر ہونے لگتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کیا سوال ہوگا, میں کیا کہوں گا, کیا بات ہونے والی ہے. When you're coming for an interview, at least you should know for first 3 minutes what you're gonna say and do. At least you should rehearse your introductory pitch. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا انٹروڈکشن, کیونکہ فرسٹ کوشچن انٹرویو ٹیبل پہ ایوری ویئر یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف. یو شوڈ نو کہ آپ کا انٹروڈکشن کس طرح ہوگا. پلس ایچ آر میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کس پرنسپل, which means keep it short and simple. آپ کے آنسرز شارٹ, سمپل, کرسپ اور ریلیونٹ ہونے چاہیے, ورڈینس نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ. دیز آر بیسک پرنسپلس. رائٹ. سی وی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سی وی آپ کا ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے, آپ کا ایکسپیرینس اس میں شو ہونا چاہیے, آپ نے کہاں کہاں کام کیا ہوا ہے, ایگزیکٹ ڈیٹس ہونی چاہیے. اکثر بچے مکس اپ کر دیتے ہیں, ڈیٹس مینشن نہیں کرتے یا غلط ڈیٹس مینشن کر دیتے ہیں. سی وی کے ساتھ ایک المیہ بہت زیادہ یہ ہے کہ وی کاپی پیسٹ اٹ. یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بیسٹ پیٹرن کہاں سے مل رہا ہے. پیٹرن از فائن, مگر جو آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور جو آپ نے کیا ہوا نہیں ہے, ڈونٹ مینشن ان دا ریزیومے, کیونکہ انٹرویو ریزیومے سے باہر نہیں ہونے والا, آپ کی پروفائل کے اندر ہی ہونے والا ہے. سو یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ نائسلی. اگر آپ وہ کاپی پیسٹ کر کے لائیں اور اس کے بارے میں بات نہیں کر پائیں گے, یو اینڈ اپ فیلنگ دا انٹرویو. اچھا, اس کے یہ تو ہوئی ہماری نالج, اسکلز, ہماری ایجوکیشن. پرسنالٹی کے حوالے سے, کانفیڈنس کے حوالے سے, اپیئرنس کے حوالے سے, فیس ایکسپریشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ This is a very very serious question. I've seen number of candidates getting failed. اگر آپ اردو میں بات کریں گی تو بہت زیادہ انٹرویو ٹیبل پہ میں نے لوگوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے just because of this thing. I feel a major disconnect between educational institutes and corporate. کیونکہ educational institute they prepare interviews, they prepare candidates to get GPAs and to appear in the examination only. They are not preparing students for life. وہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے لیے تیار نہیں کر رہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹرانزیشن, اٹ ہیز ٹو بی اے پاتھ وین یو ایگزٹ ون ڈور اینڈ ٹو اینٹر دا ادر ڈور, بٹ دا برج از مسنگ. جب وہ انٹرویو کے لیے آتے ہیں, لیٹ می ٹیل یو, جی پی ایز آر ریئلی ریئلی امپورٹنٹ ٹو گیٹ ٹو دا انٹرویو ٹیبل اونلی. جب آپ انٹرویو ٹیبل پہ پہنچ گئے, وی آر ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ یور جی پی اے, وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ادر تھنگس. اور ان چیزوں کے لیے کینڈیڈیٹس ریڈی نہیں ہوتے. مائی فرسٹ کوشچن آلویز, پلیز انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ ٹیل می سم تھنگ وچ از ناٹ مینشنڈ ہیئر ان یور پروفائل. آئی ایم انٹرسٹیڈ ٹو نو ہو یو آر ایز اے پرسن. اگر آپ اپنے بارے میں ہی نہیں بتا سکتے کہ آپ کیا ہیں, دے فیل دس کوشچن. کیونکہ انہیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ کورس آؤٹ لائن کیا ہے, کورس میں کیا لکھا ہے, اور ایگزام پاس کرنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. ان کی پرسنالٹی کے بارے میں انہیں نہیں بتایا جاتا. دا میجر تھنگ وچ از مسنگ از پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہمارے انسٹیٹیوشنز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر ہی نہیں رہے ہیں. انٹرویو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا کیسے ہے, آئی کانٹیکٹ کیسے ہوگا, اگر آپ نروس ہو رہے ہیں اس کو مینج کس طرح کرنا ہے, آپ کے آنسرس کتنے شارٹ اور کرسپ ہوں گے, ہم نہیں بتا کے بھیجتے بچوں کو. کپڑے کیسے پہن کے جانے ہیں, ہم نہیں بتا کے بھیجتے, بیکاز یو آر میکنگ یور فرسٹ امپریشن. اگر آپ کا پہلا امپریشن اچھا نہیں ہے, آرگنائزیشن آپ کو انڈکٹ نہیں کریں گی, بیکاز وہ ایک کلچر لے کے چل رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں ہیں, وی نیڈ ٹو ورک آن دیز تھنگس. حزیر صاحب, میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. نیو کینڈیڈیٹس جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں, یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو گئے, انہوں نے ڈگری حاصل کر لی, لیکن جب وہ اپلائی کرنے جاتے ہیں تو یونیورسٹی والے, کمپنی والے یہ بولتے ہیں کہ یار آپ کے اندر تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ تو فریش ہیں, ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہیں, ہم کیسے ہائر کریں, آپ کے اتنے پیسے کیسے انویسٹ کریں. آپ کیا کہیں گے ایز اے ایچ آر مینیجر, ہیڈ آف ایچ آر,
دیکھیں ان کے ساتھ کیا یہ جسٹس ہوتا ہے کہ ایک نیا بچہ ہے یار یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی کمپنی اس کو رکھے گی تبھی تو پریکٹس آئے گی, بالکل پریکٹیکل کام کریں گے, لیکن کمپنی والے بولتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو پریکٹیکل ورک آلریڈی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں اس میں کافی ساری کمپنیز میں مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام اسٹارٹ ہوتے ہیں جہاں پر ڈفرینٹ ینگ فریش گریجویٹس جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں. سو ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گریجویٹ ہوں یا گریجویٹ ہونے والے ہوں تو اپنے گریجویشن کے دور میں جو آپ کا انڈر گریجویٹ کا دور گزرا ہے اس میں آپ ڈفرینٹ انٹرنشپس کر لیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, یا ڈفرینٹ کمپنیز میں آپ 2 مہینے کی 1.5 مہینے کی انٹرنشپ کر لیں, تاکہ جب آپ گریجویٹ ہو رہے ہوں تو آپ کے پاس 3 سے 4 جگہوں کے اچھے ایکسپیرینسز ہوں جس کو جا کے آپ اپنے فرسٹ انٹرویو میں کمیونیکیٹ کریں. سو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرنشپ آپ نے کس جگہ پہ کی ہوئی ہے, آپ نے وہاں پہ کیا ایکسپیرینس لیا ہوا ہے, اینڈ وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آفٹر یور گریجویشن ٹو گیٹ اے گڈ جاب. ٹھیک ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے گریجویشن کے بعد آتے ہیں تو ان کی سی وی پہ کوئی انٹرنشپ ایکسپیرینس نہیں ہوتا, کوئی انہوں نے کام نہیں کیا ہوا ہوتا. تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کیوں کام نہیں کیا ہوا, کیوں آپ نے انٹرنشپ نہیں دی ہوئی, تو دے ور لائک کہ ہمارے پر ایجوکیشن کا پریشر بہت تھا, اسٹڈیز کا پریشر بہت تھا, یا ہم نہیں کرنا چاہتے تھے ڈیورنگ آر انڈر گریجویٹنگ پیریڈ تاکہ ہماری جی پی اے, تاکہ ہمارا جو ایک پرسنٹیج ہے وہ خراب نہ ہو. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے اسی انڈر گریجویٹنگ دور میں انٹرنشپ کرتے ہیں تاکہ جب آپ گریجویٹ ہوں تو آپ کے پاس ایک اچھا 6-7 مہینے کا ڈفرینٹ جگہوں کا ایکسپیرینس ہو, اینڈ وہ آپ کو ہیلپ کرے ایک اچھی جگہ ایک ایگزیکٹو لیول پہ یا ایک ایسوسیٹ لیول پہ جاب ملنے میں. رائٹ. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کی طرف بڑھوں گا. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو کہ بہت سارے انٹرویو دینے کے بعد وہ فیل ہوتے ہیں, ان کو سکسیس نہیں ملتی تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, وہ اپنی فیلڈ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز پریپیئر نہیں کراتی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو. نارملی یونیورسٹیز ریہرس کرایا کرتی تھیں پہلے کہ جب آپ پاس آؤٹ ہو کے جائیں گے تو آپ کے انٹرویوز ہوں گے اور آپ انٹرویو کس طرح دیں گے, اپیئر کس طرح ہوں گے. ہمارے اسٹوڈنٹس اس چیز پہ فوکس بھی نہیں کرتے. اگر اس طرح کے پروگرامز یونیورسٹیز میں اویلیبل بھی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے, کیونکہ جی پی اے اتنی آ گئی اور دس از انف. جی پی اے از ناٹ انف. ٹھیک. تو آپ ریہرس نہیں ہوتے, آپ پریپیئر نہیں ہوتے, پلس سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہی نہیں ہوا وہ ہمارے بچوں میں. وی لیو بیہائنڈ دا باکس, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیس نہیں کرنا پڑے گا. جب آپ انٹرویو ٹیبل پہ آتے ہیں تو پھر آپ بکش باتیں نہیں کرتے, پھر اٹس اباؤٹ پریکٹیکل لائف. لیکن انہوں نے تو پریکٹیکل کیا نہیں ہوتا نا, اسی لیے تو وہی تو رول ہے یونیورسٹیز کا. یونیورسٹیز کا رول ہے, یونیورسٹی کو کمپلسری کرنا چاہیے ان دس سیمسٹر یو ہیو ٹو گیٹ ڈن ود دیز مینی انٹرنشپس, اور آپ کے اتنے ورکنگ آورز ہونے چاہیے. جب آپ اس لائف کو دیکھ لیتے ہیں یو پریپیئرڈ فار دیٹ, کیونکہ وہ کمپلسری نہیں ہے, وہ کمپلجن نہیں ہے, وہ کرتے نہیں ہیں. تو جب انٹرویو ٹیبل پہ آتے ہیں, I've seen number of candidates saying this is my first interview so I don't know کیا سوال ہوگا. اور اس وقت پریشر اتنا ہوتا ہے because you are done with your MBA. آپ نے ایک certain amount فائنینشلی بھی انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ کے سال بھی چلے گئے, آپ کی فیملی بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اچھا MBA کر کے نکلیں گے تو یہ والی جاب لگے گی. مگر ان چیزوں کی طرف ہم نے فوکس ہی نہیں کیا ہوا ہوتا ہے, تو 2-3 سال تو اسٹرگل کرنے میں گزر جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کیا ہوا ہوتا. جب بھی آپ کریئر میں آگے جاتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, وہ لوگ بھی جو آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کرتے اور اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے, وہ آرگنائزیشن میں ہمیشہ ورکر رہتے ہیں. دے آر ہارڈ ورکرز, دے ناٹ فیس آف دا آرگنائزیشن. تو مینجمنٹ ان کو اوپر لے کے نہیں آتی. لیٹس ٹیک این ایگزامپل, جب ڈاکٹر چھٹی پہ جاتا ہے, وہ لائر کو نہیں بٹھا کے جاتا اپنی جگہ پہ, وہ ایک ڈاکٹر ہی ہائر کرتا ہے ٹو ریپرزینٹ دیٹ ڈاکٹر. تو جب اگر میں اپنا ریپلیسمنٹ یا اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھاؤں گی تو میں دیکھوں گی کہ وہ مجھے ریفلیکٹ کرتا ہو, اس کی پرسنالٹی, اس کا کام, اس کے ایٹریبیوٹس, اس کی سب چیزیں. اگر وہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو آرگنائزیشن سوچتی ہے کہ فائن, آپ کام تو اچھا کر لیتے ہیں تو آپ یہ کام کریں, بٹ یو ناٹ گرومڈ انف ٹو جمپ اپ ٹو دا لیڈر, تو وہ وہیں رہ جاتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کے 7-7, 8-8 سال کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, تو وہ جو فریش گریڈ ہے اس کے بارے میں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, ہی از ناٹ ڈیولپڈ, تو آرگنائزیشن کہاں جائے گی. رائٹ عظمیٰ صاحب, یہاں پہ ایک لیں گے چھوٹا سا بریک. ناظرین ونجو نہ کہہ رہے جو اساں سان ملوں تھا ایک شارٹ کمرشل بریک کھا پوءِ.
वेलकम बैक नाज़रीन की खिदमत में हाजिर रही हूँ। उज़ैर साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। उज़मा साहिबा ने ये कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप क्या समझते हैं कि जो आते हैं आपके पास कैंडिडेट्स, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो वो कैसे करें, कहाँ करें, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका क्या किरदार है, क्या वहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी है कि होनी चाहिए? सर देखें, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल, कि जब आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी कितनी ग्रूम्ड है। बट होता क्या है कि जब हमारा बच्चा इंटरमीडिएट करता है या ए लेवल्स करता है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा फोकस उसका पर्सनालिटी पे नहीं करवाया जाता। ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होता है कि तुमने CGPA जो है अपनी इतनी CGPA लेनी है, इतनी तुम्हारा जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए। सो पर्सनालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है। पर्सनालिटी पे फोकस ना होने की वजह से जब वो 4 साल की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और जब वो इंटरव्यू के लिए आता है, तो वो टेक्निकली तो शायद बहुत साउंड होता है, उसकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो नॉलेज है शायद वो तो अच्छी होती है, बट बात कैसे करनी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को कैरी कैसे करना है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, आई मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, हैंड मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, तो ये वो सारी चीज़ें जिसमें शायद उसकी कुछ लेकनेस होती हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए या इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे फोरम्स हैं अब तो, जिस पे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ बुक रीडिंग पे। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बुक रीडिंग नहीं करते, या वो आर्टिकल्स रीडिंग नहीं करते, या वो ब्लॉग रीडिंग नहीं करते। बुक रीडिंग से क्या होता है, जब आप बुक रीडिंग करते हैं, आर्टिकल रीडिंग करते हैं या ब्लॉग रीडिंग करते हैं, तो उससे आपका जो माइंड है वो बेसिकली ब्रॉड होता है एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जब से कोविड आया, कोविड के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ई लर्निंग पे हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पर्सनैलिटी के हवाले से डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट बच्चा जो है जाके फ्री में उस कोर्स में इनरोल हो और वो उस कोर्स की जो लर्निंग्स हैं उसको ग्रैब करे, ग्रैब करने के बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई करे एंड वही उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। सो कहा यह जाता है कि जब आपने अपनी पर्सनैलिटी में किसी भी एक चीज़ को चेंज करना हो तो उसको आप एटलीस्ट 90 डेज़ तक करते हैं, तब वो कहीं जाके आपकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो बुक रीडिंग इज़ नंबर 1। अगर हमारे बच्चे बुक रीडिंग करेंगे तो उससे उनकी जो मेंटल एक कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ जो वो रीडिंग कंटेंट कर रहे हैं वही उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट भी बनेगा। दूसरी चीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फोकस करती हैं। देखें, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का जो फोकस होता है वो ज़्यादातर होता है फंडिंग्स पे, जो फीस आ रही है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, बट इतना फोकस नहीं होता कि जो बच्चा जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है उस प्रोडक्ट वो 100% रेडी भी है या नहीं है। शायद उसका एक पार्ट तो कंप्लीट होता है नॉलेज वाला, बट जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं या पर्सनैलिटी वाला पार्ट बोलते हैं, वो इनकम्प्लीट होता है। वो जाकर जब किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करता है तो या तो वो वहाँ पे सीखता है, या कुछ फॉर्चुनेट बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई होती हैं, तो वहाँ पर जब वो लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो उनका सोशल जीनियस जो है वो इम्प्रूव होता है। सो जिस बच्चे का सोशल जीनियस इम्प्रूव होता है, जिस बच्चे का सोशल जीनियस पॉजिटिव होता है, वो बच्चा जो है वो उतना ज़्यादा अपने करियर में, अपनी लाइफ में ग्रो करता है। सो ऑब्वियसली इसकी अवेयरनेस जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर से देना शुरू कर दे, तो जब चौथे साल में बच्चा आता है तो वो प्रोडक्ट रेडी हो जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और वो आकर जैसे उस्मान ने बात की कि ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। राइट। उस्मान साहिबा, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। रेफरेंस कल्चर, क्या ये रियलिटी है, मिथ है? अगर रियलिटी है तो क्या ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर मिथ है तो इसको डिक्लेयर कैसे किया जाए, लोगों के जहन क्लियर कैसे किए जाए? देखिए, रेफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इंटरव्यू टेबल तक आने के लिए। ठीक, ऐसे हो सकता है कि आपके पास कोई रेफरेंस है कि दिस इज़ अ ग्रेजुएट और दिस इज़ XYZ कैंडिडेट जिसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसको कंसिडर कर लें इंटरव्यू के लिए। वो उस कंडीशन पे हो सकता है, लेट्स से इफ आई एम हायरिंग एन असिस्टेंट मैनेजर, द प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया इज 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो रेफरेंस के पास 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, हम उसको सिर्फ एक पुश दे सकते हैं टू गेट टू द इंटरव्यू टेबल। अगेन व्हेन यू आर एट द इंटरव्यू टेबल,
آپ انٹرویو ٹیبل پہ کیسے پرفارم کریں گے وہ ڈیسائڈ کرتا ہے, بیکاز دین وی ہیو نمبر آف کینڈیڈیٹس ویٹنگ آؤٹ دیئر. ہمارے پاس جو ریفرنسز آتے ہیں ہم ان کے پروٹوکول انٹرویوز فور شور ضرور کرتے ہیں, اینڈ وی پرووائڈ فیئر فیڈ بیک, کیونکہ صرف ایچ آر نہیں کر رہا ہوتا, ہمارا پینل ہوتا ہے. انٹرویو کبھی بھی ایچ آر انڈیپینڈنٹلی فائنل نہیں کر سکتا, آپ کے پاس ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے اور پھر ایچ آر سافٹ اسکلز ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹیکنیکل ٹیم اپنی ٹیم میں کسی بھی ایسے کینڈیڈیٹ کو ہائر نہیں کرے گی جو کیپیبل نہیں ہے یا جو ویلیو ایڈیشن نہیں کرے گا. تو ہم فور شور پروٹوکول انٹرویوز کرتے ہیں اور ہر آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, بٹ اف یو آر کیپیبل انف اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں اس کرائٹیریا کو تو فور شور آپ انڈکٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے اس کرائٹیریا کو تو آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. رائٹ. وزیر صاحب میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. کرائٹیریا فار دا سلیکشن آف این کینڈیڈیٹ, آپ کی کمپنی کا کیا کرائٹیریا, اگر کمپنی کو چھوڑ دیں اوور آل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کس بندے کو ہم نے ہائر کرنا ہے؟ جیسے دیکھیں اس میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, دیکھیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی اپنی کچھ کرائٹیریا نیڈ ہوتی ہے, پوزیشن وائز کچھ نیڈز ہوتی ہیں جس کو ہم نے فلفل کرنا ہوتا ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اینی پوزیشن از ایٹیٹیوڈ, کہ جو بچہ یا جو کینڈیڈیٹ انٹرویو کے لیے آ رہا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے ٹورڈز دا کریئر, ٹورڈز لائف لانگ لرننگ. وہ کتنا زیادہ فلیکسیبل ہے, کتنی زیادہ اس میں اڈیپٹیبلٹی ہے, کتنی زیادہ اس کی پرسنالٹی گروم ہوئی ہوئی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہیلپ کرتی ہیں اس کینڈیڈیٹ کو ایک اچھی جاب دلوانے میں. سو ٹیکنیکلی جو بھی جاب ہے اس کی اپنی ٹیکنیکل ایویلویشن ہوتی ہے, بٹ اگر آپ مجھ سے سافٹ اسکلس کی بات کریں یا پرسنالٹی کی بات کریں تو اس میں نمبر 1 ایٹیٹیوڈ آتا ہے, نمبر 2 اڈیپٹیبلٹی آتی ہے, نمبر 3 جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ وہ کینڈیڈیٹ کتنا پازیٹیو ہے, اور جو 4 چیز آتی ہے اس کی پرسنالٹی کتنی گروم ہوئی ہوئی ہے. سو اکثر ایسا ہوتا ہے انٹرویوز میں کہ جب ہم کینڈیڈیٹ سے مل رہے ہوتے ہیں سو فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے, اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, ہم یہ چیز نہیں کریں گے, یہ ہماری جے ڈی ہے, ہم نے صرف یہی کام کرنا ہے. سو اس کی وجہ سے جب آپ اپنے کریئر کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایز این انڈیویجول کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کریئر کے سٹارٹ میں تو آپ کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ بس مجھے آپ جو کام دیتے جائیں گے میں کنٹینیوسلی کرتا جاؤں گا تاکہ میں اپنی لائف میں اور اپنے کریئر میں جلد سے جلد گرو کروں. بٹ آج کل کے جو بچے جن سے ہم لوگ انٹرویو جب کر رہے ہوتے ہیں تو جس چیز کی ہمیں لیکنیس فیل ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, وہ ایٹیٹیوڈ مسنگ ہے, وہ اڈیپٹیبلٹی مسنگ ہے. اس میں کچھ پارٹ بچوں کا ہے اینڈ کچھ پارٹ یونیورسٹیز کا بھی ہے کہ وہ بچوں کی ایکسپیکٹیشن کو اتنا زیادہ ہائی کر دیتی ہیں کہ جب آپ نے گریجویٹ ہو کے یا جب آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لینی ہے اور جب آپ نے کسی کمپنی میں جانا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کا پراپرلی استقبال کیا جائے گا اور آپ کی اتنی سیلریز ہوں گی اور آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور آپ کو اتنی جلدی گاڑیاں مل جائیں گی اور آپ کو یہ چیز مل جائے گی. سو وہ ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہوتی ہے اور جب وہ ریئل لائف میں آتے ہیں, ریئلٹی میں آتے ہیں تو ان کو جا کے ایک ریئلٹی شاک لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. سو وہ جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں جن میں اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں, بٹ جن میں اڈیپٹیبلٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے پھر وہ ٹائم کے ساتھ گریجولی اس چیز کو سمجھتے ہیں. رائٹ. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنی, یہ سنا گیا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ریئلٹی ہے یا میتھ, بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ایمپلائی کا یا وہ جو کینڈیڈیٹ جو انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ یار ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ بھی پڑھے لکھے ہیں, کیا وہ بھی اچھی فیملی سے تعلق, کیا وہ بھی اچھے شہر سے اچھے علاقے سے تعلق رہی, کیا یہ حقیقت ہے؟ اچھا, دس از اے ٹرکی کوشچن اینڈ دس از اے کنفیوزنگ کوشچن ایز ویل. انٹرویو ٹیبل پہ ہمارا یہ کوشچن ضرور ہوتا ہے. we talk about multiple things. We talk about a candidate interest, his passions, اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کے فرینڈ سرکل کیا ہے, اس کے کتنے فرینڈز ہیں, کیا وہ انٹروورٹ پرسن ہے یا وہ ایکسٹروورٹ پرسن ہے. We talk about families, obviously. How many of you in your family and who is doing what is a question usually. اسے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں کتنے لوگ ہیں, آپ کی فیملی کا سیٹ اپ کیا ہے, آپ کی اپنی فیملی کی طرف رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کتنے رسپانسبل ہیں, ٹو گیٹ ٹو نو دا کینڈیڈیٹ. بٹ انٹرویو ڈیسیجن اور ہائرنگ ڈیسیجن از ناٹ بیسڈ آن دا بیک گراؤنڈ, کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے اس پہ وہ ڈیسیجن بیس نہیں کرتا. کیونکہ ہم یہ سوال انٹرویو میں کرتے ہیں ریپیٹڈلی ہر کینڈیڈیٹ سے کہ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. اوبویسلی ہم کسی کو ہائر کرنے جا رہے ہیں, دیٹ پرسن از سپوز ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ فیملی جس میں وہ ہائر ہونے جا رہا ہے. تو دیٹس دا رائٹ آف دا آرگنائزیشن کہ وہ
جانے اس کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اس کا فیملی سیٹ اپ کیا ہے, اس کے انٹرسٹ ایریاز کیا ہیں, وہ پڑھائی کے علاوہ اس کے اور کون سے پیشنز ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, ہم یہ کوشچن بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشن آپ کی ڈیولپمنٹ میں کیا کنٹریبیوشن کرے, ٹو نو دا مائنڈ سیٹ آف دا کینڈیڈیٹ. بٹ فار شیور انٹرویو ڈیسیژن اس پہ بیس نہیں کرتا. رائٹ صاحبہ. ناظرین منظور केॾा रहिजो, असां मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ. वेलकम बैक नाज़रीन. हिकिड़ी शइ खां पोइ अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं. हुज़ैर साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या ट्रेनिंग्स हैं या वो गाइडेंस है जो स्टूडेंट्स को दी जाए या एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में किसको बताना चाहिए, कौन अवेयर करेगा, इस तरह की गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? क्या बच्चों को पेरेंट्स से मिलेगी, इंस्टीट्यूशन से मिलेगी, किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने से मिलेगी, या यूनिवर्सिटीज़ का ये किरदार होना चाहिए कि इस तरीके की बातें ट्रेनिंग्स करवाएं? चलें, पहले तो ये चीज़ देखें इम्तियाज़ भाई कि जो एक बच्चा अपना करियर पिक करता है उसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं. सो अगर लेट से मैं अपना करियर पिक कर रहा हूँ तो मेरे पीछे रीज़न्स क्या होंगे? मेरे पीछे रीज़न्स ये होंगे कि मेरे फादर ने क्या किया हुआ है, या मेरे रिलेटिव में मेरे चचा मामू या मेरे रिश्तेदारों ने, किसी ने कोई अच्छा रिश्तेदार निकल गया है जिसने अपने करियर में काफ़ी कुछ कर लिया, तो या तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँगा, या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जिसको एक बच्चा फॉलो कर रहा होता है. ठीक है, फिर वो इंटर करता है, मैट्रिक करता है, मैट्रिक इंटर करने के बाद वो यूनिवर्सिटीज़ में आता है. सो ये इसका जो स्टार्ट है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का स्टार्ट है, वो होता घर से ही है. जो तरबियत का आगाज़ है वो घर से ही होता है. ऑब्वियसली पेरेंट्स है, देन पेरेंट्स के बाद जो सिबलिंग्स हैं उनसे, एंड देन वो फिर मूव होता है टूवर्ड्स स्कूल, कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटीज़. सो एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वहाँ पर जिस सर्कल में वो रहता है, जैसे एक बड़ा ज़बरदस्त कोटेशन भी है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. आप उन 5 लोगों का मजमू है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं. तो वो कैंडिडेट जो है वो जिनके साथ टाइम गुजारा है यूनिवर्सिटीज़ में, जिन दोस्तों के साथ टाइम गुजारा है, जो उसकी सोशल नेटवर्किंग है, उसकी रिफ्लेक्शन उसकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाती है. तो ये एज एन इंडिविजुअल चॉइस अगर आप बात करें तो इसमें बच्चे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस कैंडिडेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि उसका सोशल नेटवर्किंग क्या होना चाहिए, उसने किन लोगों में उठना बैठना है. एंड अल्टीमेटली अगर वो अपने करियर को बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करवाना चाहता है तो उसमें उसकी अपनी लर्निंग, सेल्फ लर्निंग बहुत मैटर करती है. सेल्फ लर्निंग के लिए जैसे मैंने पहले भी बात की कि अब तो डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है. उसके अलावा डिफरेंट रीडिंग मटेरियल बहुत कुछ मौजूद है जहाँ पर कोई भी बच्चा जाके रीड कर सकता है. तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आगाज़ जो है वो घर से होता है, एंड देन वो स्कूल, कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटीज़ के बाद जब वो किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करता है तो वहाँ पर भी वो जिन नेटवर्क में रह रहा होता है, जिस गैदरिंग में रह रहा होता है, वहाँ से वो डिफरेंट चीज़ें सीख रहा होता है, एंड वही उसकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन बन रही होती है. राइट. उस्मान साहिबा, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा. ऐसे स्टूडेंट जो बराबर में एक ही वक्त अपना करियर स्टार्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन भी बराबर होती है, लेकिन एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, एक कैंडिडेट 3 साल में बड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है, दूसरा बंदा जो कि 50% भी आगे नहीं बढ़ पाता. इसकी क्या रीज़न है? फेवरेटिज्म होती है, उस बंदे के अपनी स्किल्स होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कुछ ज़्यादा ही फेवर दिया जाता है? अच्छा, we need to understand, Imtiaz, that we all have our own journeys. The problem is we keep competing ourselves with others. We keep looking the other person. इसीलिए हम grow कर भी नहीं पाते. I have a different journey and you have a different journey. हम दोनों कराची में रहते हैं, बट हम दोनों के प्रॉब्लम्स रोड पे भी डिफरेंट हैं. ऐसा ही है. तो ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करें और आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करें, आपकी पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट है, आपका प्रोग्रेस करने का पेस अलग है, आप किस तरह ग्रो करेंगे वो अलग है, आपका अपना माइंडसेट ग्रोथ के बारे में क्या है वो डिफरेंट है, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका ग्रोथ का माइंडसेट क्या है वो डिफरेंट है, आप टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आप पर्सनालिटी वाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये मैटर करता है. बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. आई शेयर एन एग्जांपल है. मैं एक टाइम पे जिनको रिपोर्ट किया करती थी,
آج شاید میرا ٹائٹل ان سے زیادہ سینئر ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین. آپ ٹیچرس کو دیکھ لیں, ٹیچرس جو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کچھ جنرل مینیجرز بن جاتے ہیں, کچھ آرمی میں چلے جاتے ہیں, کچھ بریگیڈیئرز بن جاتے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ٹیچر کا ٹائٹل کم ہو گیا ہے. تو وی آل ہیو آور اون جرنی, وی شوڈنٹ بی کمپیٹنگ آور سیلف ود ادرس. رائٹ. اچھا حسین صاحب, میں آپ کی طرف بڑھوں گا. میں نے سنا ہے کہ لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, مطلب آپ کو اس سیٹ پہ اتارنا, برائیاں کرنا, دوسرے کو جاب پہ تنگ کرنا, پریشر دینا, کہ یہ ریئلٹی ہے؟ امتیاز, بالکل یہ ریالٹی ہے. دیکھیں دھکا جو نا دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک دھکا وہ جو آگے سے دیا جاتا ہے اور ایک دھکے وہ جو پیچھے سے دیا جاتا ہے. بٹ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, وہاں پہ جو آگے سے دھکا ہے وہ زیادہ دیے جاتے ہیں بنسبت پیچھے سے دھکے دینے کے. رائٹ. سو پش اینڈ پل کانسیپٹ جو ہے, پل زیادہ کیا جاتا ہے, پش جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے. سو اگر میں کارپوریٹ پالیٹکس کی بات کروں تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے فیملی پالیٹکس سے. ٹھیک ہے, فیملی پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد. بٹ فیملی جو کریئر پالیٹکس ہوتی ہے اس میں, اور کارپوریٹ پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں میں نے لوگوں کے کریئرس ڈسٹروائے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, لیگ پولنگ کی وجہ سے, کوئی جیلسی فیکٹر ہے, کسی میں پوٹینشیل زیادہ ہے, وہ جلدی گرو کر رہا ہے, تو جو اس کے ساتھ والے ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کی لیگ پولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا کہ ایک ہی 2 کینڈیڈیٹ ہیں, ایک ہی ٹائم پہ کریئر سٹارٹ کرتے ہیں, 3 سال میں ایک بچہ جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے, دوسرا بچہ جو ہے وہ شاید 50% بھی اس کا اچیو نہیں کر پاتا. تو اس میں یس کچھ فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر لک کا بھی ہوتا ہے, لک بہت مین رول پلے کرتی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس انڈیویجول کا پیشن, اس کا شوق, اس کا جذبہ کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. سو اگر یہ والا بچہ جو 3 سال میں بہت زیادہ گرو کر گیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے پیشن کو انجوائے کر رہا ہے, پیشن کو جی رہا ہے بنسبت اس بچے کے جو ابھی 50% بھی نہیں پہنچا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید جو وہ کام کر رہا ہے وہ اس کا پیشن نہ ہو, اس کا شوق نہ ہو, وہ اس نے کسی کو دیکھتے ہوئے اسٹارٹ کر دیا ہو. تو ہمیں ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے سینئر سٹیزن آف دا سوسائٹی ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بچہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کا وہ پیشن نہیں ہے, سو رادر اس کو ہم وہاں پہ پش کریں کہ نہیں تم نے یہی کام کرنا ہے, اس کو وہاں سے پل کریں اور پش وہاں کریں جو اس کا شوق ہے, جو اس کا جذبہ ہے. تو لیگ پولنگ والی جو چیز ہے وہ بالکل ہوتی ہے. اینڈ آبویسلی اس میں جیسے میں اگر اپنی پرسنلی بات کروں تو مجھے 10 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے HR کے فنکشن میں. تو اس میں کچھ حد تک رول آپ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنا چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ انوالو نہیں ہیں, آپ میں کوئی فیوریٹزم, کوئی بائسنس والی چیز نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی وہ چیز اتنا زیادہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گی. بٹ اگر آپ میں وہ چیز ہے, کہیں نہ کہیں فیوریٹزم بھی ہے, کہیں نہ کہیں آپ باعث بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے, لوگوں کو لے کر کہ نہیں یہ بندہ تو میرا ہے, یہ بندہ اس کا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ چیز پھر کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو بھی ہرٹ کرتی ہے. رائٹ. عظمت صاحبہ, میں آپ کی طرف بڑھوں گا. HR ڈپارٹمنٹ سے بڑی شکایت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, کینڈیڈیٹس کو, امپلائیز کو جو اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار جب ہم انٹرویو دیتے ہیں وہ لاسٹ میں ہمیں فیڈ بیک دینے کے بجائے اور فائنل آنسر کرنے کے بجائے ہمیں بول دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں گے. ہم تو 2 مہینے بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, فلاں کمپنی میں انٹرویو دیا تھا, اللہ کرے گا پاس ہو جائیں گے ہم اور انٹرویو کال آ جائے گی, لیکن وہاں کی طرف سے نہ فیڈ بیک دیا جاتا ہے کہ آپ کو فیل کیوں کر رہے ہیں ہم, آپ سلیکٹ کیوں نہیں ہو رہے, نہ یہ بتاتے ہیں کہ یار ہم نے سلیکٹ کیا بھی ہے یا نہیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا, ڈفرینٹ آرگنائزیشن کا پروسیسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر آرگنائزیشن ڈفرینٹلی آپریٹ کرتی ہے. میں سب کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتی, بٹ جہاں جہاں میں کام کر چکی ہوں ان کے ایکسپیرینس کے حساب سے میں بتا سکتی ہوں. ایک تو جہاں پہ انٹرویوز ویکلی 1 یا 2 ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اٹس کمپیریٹیولی ایزیئر ٹو پرووائڈ فیڈ بیکس. بہت ساری آرگنائزیشن میں تھرو ای میلز بتا دیا جاتا ہے کہ آپ شارٹ لسٹ نہیں ہوئے ہیں, اینڈ وی آر سوری, وی ریگریٹ دیٹ یو آر ناٹ شارٹ لسٹڈ. بہت ساری آرگنائزیشن ریورٹ بیک نہیں کرتی, ان کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اگر آپ میسو ہائرنگ کرتے ہیں اور آپ دن میں 25 انٹرویوز کر رہے ہیں, 30 انٹرویوز کر رہے ہیں, اٹس ناٹ پاسبل فار اے مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر اور ایون ٹیلنٹ ایکوزیشن ٹیم. اب وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فنکشنالٹی ود ان دا فنکشن ایز ویل. ٹیلنٹ ایکوزیشن ٹیم کینڈیڈیٹس کو کال کر کے انٹرویو اسکیجول کرے گی, یا ٹیلنٹ ایکوزیشن ٹیم کینڈیڈیٹس کو اسکرین کرے گی اور یہ ایویلیویٹ کرے گی کہ وہ اس کرائٹیریا کو میچ کر رہا ہے, یا HR مینیجر انٹرویوز کرے گا یا فیڈ بیک دے گا.
तो व्हाट वी डू, हम यूजुअली इंटरव्यू टेबल पर जब हम इंटरव्यू क्लोज करते हैं, हम कैंडिडेट को बता देते हैं दैट वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग फ्यू मोर इंटरव्यूज़. अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं विद इन अ वीक्स टाइम यू विल गेट अ कॉल, और अगर आपको कॉल नहीं आती इट मीन्स यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड. तो हम टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर देते हैं कैंडिडेट को. दे नीड टू अंडरस्टैंड. हाँ जी, बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो हम इंटरव्यू टेबल पे दे देते हैं. हम यूजुअली ये नहीं बताते बिकॉज ये डिसीजन उस वक्त हो नहीं पाता. बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें हम डिसाइड कर लेते हैं एट द बिगिनिंग कि ये कैंडिडेट नहीं चाहिए बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ शायद मैच नहीं करेगा, या इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, या इसकी पर्सनैलिटी में आई नीड टू वर्क मोर, और वो ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट रोल. हम डिसाइड कर लेते हैं. बट देयर आर नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ जहाँ पे हमें शायद 25 इंटरव्यू के बाद अगर 5 पोजीशंस है तो वी नीड टू पिक एंड चूज़. तो हम वो फीडबैक इंटरव्यू टेबल पे तो नहीं दे सकते कैंडिडेट को. हाँ जी, हम बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो इंटरव्यू टेबल पे देते हैं अबाउट योर ड्रेसिंग स्टाइल. अगर आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस नहीं हैं और आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, यू आर कैजुअली ड्रेस्ड और आपकी स्लीव्स आपने कफ की हुई हैं, यू आर वेयरिंग अ टाई और आपने कैजुअल शर्ट पे फॉर्मल टाई पहनी हुई है, अगर आपने स्ट्राइपी शर्ट और स्ट्राइपी ट्राउज़र पे स्ट्राइपी टाई लगाई हुई है, वी प्रोवाइड फीडबैक देन एंड देयर जब इंटरव्यू एंड होता है नाइसली कि यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर ड्रेसिंग स्टाइल. अगर आपने टाई पहनी हुई है दैट इज़ लूज और आपका बटन ओपन है, वी प्रोवाइड दैट फीडबैक नाइसली. बट इंटरव्यू कैसा गया और टेक्निकल मिस्टेक्स क्या थी वो हम इंटरव्यू टेबल पे यूजुअली नहीं बताते. राइट उज़मा साहिबा, आपसे इस टॉपिक पे बड़ी मौजू पे बड़ी बातचीत हो सकती थी फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट, बट क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, टाइम तो पूरा होने वाला है. आप दोनों ने तशरीफ़ आवरी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. लास्ट में नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? पहले आप दे दें, फिर सर आप देंगे. ओके, आई नीड टू टेल देम दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर कल्चरल फिट्स. पहले होता था कि ऑर्गेनाइजेशंस कल्चरल फिट्स ढूंढा करती थी और कैंडिडेट्स परेशान रहते थे कि वो कल्चर क्या है जिसमें हमें फिट इन होना है, और वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते थे. आई वांट to give this message that we are not looking for cultural fits, so you don't need to fit into any box. Right. We are looking for game changers. We need people who can come in and tell us about different ideas and tell us what to do. You just need to be yourself and be the best of whoever you are. ओके उज़मा साहिबा, थैंक यू. सर आप क्या पैगाम दें? मेरा जो मैसेज है वो बड़ा सिंपल है टू ऑल द यंगस्टर्स. सो फॉलो योर पैशन. अपना जो शौक़ है उसको आप फॉलो करें एंड बी पेशेंस, हैव पेशेंस इन फैक्ट, और इंशाल्लाह योर टाइम विल कम एंड यू विल शाइन. राइट नाज़रीन, आम सम्झां थो अॼु जो पैगाम अव्हां लाइ वरी बि कराए थो रहियो हूंदो. मां सम्झां थो अॼु उहे स्टूडेंट्स या उहे कैंडिडेट्स जेके कंहिं कंपनी में सुठी जॉब हासिल करण लाइ पंहिंजो पाण पतोड़ीनि था, कोशिशि कनि था, महिनत कनि था. अॼु जो जेका डिस्कशन थी आहे, जेके टॉपिक्स असां डिस्कस कया आहिनि, अव्हां लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद साबित थी सघनि था. इन खे ॿुधो, दोस्तनि सां बि शेयर करियो. इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त.